بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللہ رب ذوالجلال والاکرام سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون. اور ان کی فرضیت کا مقصد دراصل یہ ہے تاکہ تم تقوی شعار اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات موجود ہیں، اور اس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے، سنن نسائی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے میں اللہ تعالی تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدُ الشَّيَاطِينِ، اور تمام سرکش شیاطین کو جھگڑ دیا جاتا ہے. یعنی اب جنت سے روکنے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی، جہنم کی طرف جانے والی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی، اور شیطان کی طرف سے دل میں وساوس جو پیدا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی آزاد کیا. یہ وہ مہینہ ہے. وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اسی مہینے میں اللہ کے لیے ایک رات ہے. اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات. 12 مہینوں کے ایک سال ہوتا ہے، اور 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور
جتنے اعمال کوئی شخص ایک سال میں نہیں کر سکتا، جتنا ثواب اور فضائل کوئی شخص ایک سال میں حاصل نہیں کر سکتا، وہ ایک رمضان کے ایک رات میں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو کس قدر فضیلت بخشی ہے، اگر ہم اس کا ادراک کر لیں، اور اگر ہم نے اس کا ادراک کر لیا تو ہم اس کی ان فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جا سکتے ہیں۔ وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر چیز سے محروم کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جو اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے وہ جو 8 جنت کے دروازے کھول دینے کی بشارت ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور ہم ان سے بچنے کی کس قدر تگ و دو کرتے ہیں۔ شیطان جو جھگڑا گیا ہے، اس کے جو وساوس ہمارے دلوں میں آتے تھے، ان وساوس سے اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے۔ اب کس قدر ہم اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اذا کان اول لیلۃ، کہ جب پہلی رات ہوتی ہے من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی، تو صفدت الشیاطین، تمام شیطان جھکڑ دیے جاتے ہیں، وہ مردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو بھی جھکڑ دیا جاتا ہے، وہ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی باب، کوئی دروازہ کسی صورت رمضان کے مہینے میں نہیں کھولا جائے گا۔ فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے تمام دروازوں میں سے اس پورے مہینے میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اور ایک ندا کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھو، تمہیں اس مہینے کی خیر سے نوازا جا رہا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے متلاشی اقصر، پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں تم اپنے آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھ سکتے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی پکار ہے اس مہینے کے اندر، اگر ہم اس مہینے کی ان تمام باتوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں تھیں یہ تمام کی تمام رمضان المبارک کے مہینے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس مہینے میں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو روزے فرض ہوئے اس مہینے کے اندر، ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، یہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کا بڑھا کر اسے اجر دیا جاتا ہے۔
الحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی کو اس کے مثل 10 کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے. الی 700 ضعف، یہاں تک کہ 700 گنا تک جو ہے ثواب دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے. قال اللہ عز وجل، لیکن روزے کے متعلق اللہ ذو الجلال والاکرام کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الا الصوم، مگر روزے کا معاملہ کچھ اور ہے. باقی تمام نیکیاں 10 سے لے کر 700 گنا تک ان کا اجر دیا جائے گا، لیکن روزے کا معاملہ اس طرح سے نہیں، کیونکہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. کیا اجر دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا. یقیناً یہ اس 700 گناہ سے زیادہ کی مقدار کا ہوگا، اور مقدار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی. جس طرح مرضی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا اجر عطا فرمائے گا روزے کا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی وہ یہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ وہ اپنی تمام خواہشات اور اپنا کھانا پینا میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں. ہم نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں. تو جب ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو ہم نے اللہ کے تمام احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر دیا. جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس پر ابن آدم کا جو رویہ رہا، ابن آدم نے جو رسپانس دیا اس پر، اس نے روزے رکھے اللہ کے حکم کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو اس کا اجر دے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے ایک لحاظ سے، کہ انسان کھانے پینے کے ساتھ اس کی زندگی مشروط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت کے لیے اس کا کھانا پینا اس سے منع کر دیا. تو اللہ کے اس حکم کے سامنے انسان نے جب اپنے آپ کو جھکا لیا تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو تمام تر نیک اعمال کے سے زیادہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں بھی سنائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں. یفرحہما، ان خوشیوں کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہوگا. اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک ہر چیز اس پر حرام ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ تمام تر حرام جو اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں جنہیں اللہ نے مخصوص وقت کے لیے حرام کر دیا تھا، وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور جو دوسری خوشی کی بات ہے، اس خوشی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ یہ ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے اس روزے کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا. اور وہ خوشی کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی تمام رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے نوازے، اور اس مہینے کے ذریعے سے ہمارے یہ جو اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مقدر بنا دے، اور جہنم کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے ہم پر بند کر دے، اور شیطان کے شکنجے سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ آج کل جو شیطان کا وار چل رہا ہے بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔